السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کتاب الایمان اور حدیث نمبر 41 کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں سے نکال دیا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس کے دل کے اندر جو کہ دانے کے برابر اگر خیر موجود ہوگا، یہاں خیر سے مراد ایمان ہے، اگر ایمان موجود ہوگا تو اس کو جہنم کی آگ میں سے نکال دیا جائے گا۔ ساتھ ہی آگے فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں سے نکال دیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر اگر خیر موجود ہوگا، یعنی ایمان موجود ہوگا، اور اس شخص کو بھی جہنم کی آگ میں سے نکال دیا جائے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان اور خیر موجود ہوگا تو اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکال دے گا۔ حدیث کے الفاظ سارے باقی آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر فرمایا کہ شعیرۃ و برۃ و ذرۃ، یعنی اگر کسی شخص نے دائرہ کفر سے نکل کر صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے بعد وہ موحد رہا ہے، یعنی اللہ کی توحید کا قائل رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ان شرک لظلم عظیم، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کبیرہ گناہ کیے، اس نے عبادات نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پر دنیا میں ظلم کرتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت والوں کا جنت کے لیے اور جہنم والوں کا جہنم کے لیے جب فیصلہ کر دیں گے اور سب جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم میں وہ لوگ جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ برابر یا گندم کے دانے کے برابر یا پھر جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان موجود ہے، ان سب کو نکال لاؤ۔ جیسا کہ پیچھے ایک حدیث کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کر لے گا تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کے بارے میں حکم فرمائے گا کہ ایسے افراد کو نکال لایا جائے جہنم میں سے، اور پھر ان کو آب حیات یا آب حیا، دو الفاظ آئے تھے کہ آب حیا یا آب حیات میں ڈالا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا تھا کہ ان کو چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں کو کہے گا کہ ان کے اوپر آب حیات ان کے اوپر ڈالیں، تو فرمایا کہ ان کے جسم ایسے ہی اگیں گے جیسے کہ ندی کے کنارے ایک بیج کا دانہ زرد رنگ کا لپٹا ہوا اگتا ہے اور نرم و نازک ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا جسم دوبارہ سے اگے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے جسم کو صحیح کر دیا جائے گا اور وہ اللہ سے دعا کریں گے دوبارہ کہ اللہ تو ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو جہنم کی آگ سے پھیر دے گا۔ اس حدیث میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد ذرہ برابر اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا
تو کفار کی طرح وہ دائمی جہنم کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ بالآخر اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی برکت سے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا یا جتنی مرتبہ پڑھا لیکن تھوڑا سا ایمان اس کے دل میں پیدا ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں لے آئے گا۔ یہاں پر فرمایا کہ ذرہ برابر، جس طریقے سے سوئی کا نکا ہوتا ہے، اس کو اگر کسی کاغذ پہ لگایا جائے تو یہ ایک ذرہ ہے، یا پھر جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں تو ان کے اندر کچھ پارٹیکل اور چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر 4 ذرے ملیں تو رائی کے برابر بنتے ہیں، اور اگر 100 ذرات اس طرح کے ملیں تو جو کے دانے کے برابر بنتے ہیں۔ چاہے وہ ایمان جو کے دانے کے برابر ہو، یا پھر گندم کے دانے کے برابر ہو، یا پھر ایک ذرہ سا موجود ہو، لیکن جس کے دل میں بھی اتنا سا ایمان بھی موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں سے نکال لائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر ذرہ کی جگہ ذرہ لفظ آتا ہے۔ ذرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکھی کے دانے کے برابر، یعنی جو کے دانے کے برابر، یا گندم کے دانے کے برابر، یا پھر مکھی کے دانے کے برابر۔ لیکن بہرحال جتنا بھی ایمان ہلکا سا موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ بالآخر ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔